جب ہم نے فیکٹری کے لیے جگہ لی اور اس پوری جگہ کو جب وزٹ کیا اور سوچا کہ اس کی تعمیرات شروع کریں تو کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے، تو میری نظر ایک درخت پر پڑی۔ وہ درخت سوکھ چکا تھا مگر پھر بھی اس میں اتنی چھاؤں تھی کہ اس کے نیچے بیٹھا جا سکتا تھا۔ چونکہ کوئی اور جگہ میسر نہیں تھی سو ہم نے وہیں بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، ایک چھوٹی سی چیئر پڑی ہوئی تھی، وہاں ہم بیٹھتے تھے اور پلاننگ شروع ہوئی، انجینئر آ گئے، لوگ آ گئے، کام شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس درخت کے سائے میں بیٹھتے رہے تو اس درخت سے ایک انسیت سی ہو گئی، ایک محبت سی ہونے لگی۔ اس کی جڑوں میں ہم روزانہ پانی ڈالتے رہے تو وہ درخت بھی آہستہ آہستہ ہرا بھرا ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں پہنچتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا درخت مسکرانے لگا ہے، وہ باتیں کرنے لگا ہے، وہ کھلکھلانے لگا ہے، وہ دوبارہ سے جوان ہونے لگا ہے۔ سو اس درخت کے اندر، اس درخت سے ایک محبت کا ایک تعلق بنتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ ہمارا آفس بن گیا، وہاں پنکھے بھی لگ گئے، اے سی بھی لگ گئے۔ تو جب میں آفس میں شفٹ ہوا تو انجینئر آئے، عملہ آیا، اس نے کہا کہ سر یہ درخت کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہ ہماری پلاننگ میں جو ہے وہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے اور اس سے پوری پلاننگ خراب ہو رہی ہے، سو اس درخت کو آپ کاٹنے کی ہمیں اجازت دیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ وہ درخت کہ جب میرے پاس یہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، یہی ایک درخت تھا اور کوئی سایہ نہیں تھا، اس نے اپنے سائے میں پناہ دی، اس نے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں دی۔ آج جب اے سی لگ گیا تو کیا میں اس کی جڑیں کاٹ دوں اور اپنے سامنے اسے کٹتا ہوا دیکھوں؟ دل نے کہا نہیں، سو میں نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور حل سوچو۔ انہوں نے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ سر اس درخت کو نہیں کاٹیں گے تو یہ میں نے کہا کچھ بھی اس کا حل ڈھونڈو، اور اب تو یہ نہیں کہ یہ صرف درخت رہے گا بلکہ اس کے اطراف پورا آپ ایک گارڈن بنائیں، چھوٹے چھوٹے مزید درخت لگائیں، اس کو جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں آپ کریں۔ سو پوری ٹیم لگ گئی، وہاں ایک خوبصورت سا گارڈن بن گیا۔ وہ درخت اب جب میں فیکٹری میں جاتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ مجھے دیکھ کے مسکراتا ہے اور میں اس کو دیکھ کے مسکراتا ہوں۔ ایک محبت سی ہو گئی۔ یاد رکھیے، جس کے سائے میں آپ پروان چڑھے ہیں کبھی بھی اس کی جڑوں کو مت کاٹیے گا، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ لوگ جس سے سیکھتے ہیں، جس کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے جب انہی کو آنکھیں دکھاتے ہیں تو وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ ہمیشہ اپنے محسن کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، وہ چاہے آپ کے اساتذہ ہوں، چاہے آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جن سے آپ نے کچھ سیکھا ہے۔ ادب کریں گے، با ادب ہمیشہ با نصیب ہوتا ہے۔